گفتگو آپ نے فرمائی جناب اقبال گوہر صاحب کے حوالے سے، اور حقیقت یہ ہے کہ شعر کہنا یا شعر تو چھوڑیے، ایک مصرع رقم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ ان سے پوچھئے جو اساتذہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شاعری کس کو کہتے ہیں۔ صرف چند الفاظ کی موزونیت یا چند الفاظ کو یکجا کرنا اور مضمون خیش شاعر سمجھنا اپنے آپ کو، یہ شاعری نہیں ہوتی ہے، بلکہ شاعری تب قابل قبول ہوتی ہے جب اساتذہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی محترم نے فرمایا کہ کھتولی آپ کا جو علاقہ ہے، یہ اس میں اساتذہ رہے ہیں، اس میں ایک شاعری کا ایک پورا سلسلہ رہا ہے۔ مجھے یاد آ گیا، یہاں میرے کل گفتگو چل رہی تھی جب میں علی گڑھ میں تھا، ہمارے استاد ہیں علی جناب ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب، تو ان کے چچا استاد اسی کھتولی سے تعلق رکھتے تھے، ان کا نام تھا سلیم کھتولوی صاحب۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے ان کی شاعری کے بارے میں، ان کے کلام کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ذکر وہاں پر جا کر ضرور کرنا، سلیم کھتولوی صاحب میرے چچا استاد تھے۔ ہمارے استاد کا سلسلہ داغ سلسلے سے ہے۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور اب مجھے دو شعر آپ کے اس کتاب میں بڑے اچھے لگے۔ محترم اقبال، دیکھیے شاعر جو ہوتا ہے، یہ فنکار جو ہوتا ہے، یہ صاحب قلم افراد جو ہوتے ہیں، وہ ایک پیغامبر بھی ہوتے ہیں، ایک پیغام، ایک میسج عام کرتے ہیں دنیا کے لیے، اور جو سچا میسج ہوتا ہے۔ محترم نے بڑا اچھا شعر کہا، مطلب کہا کہ بھٹکے لوگوں کا راستہ ہو جائیں۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں، دیکھیں کہ بھٹکے لوگوں کا راستہ ہو جائیں، ہم اندھیروں میں ایک دیا ہو جائیں، چھوڑیے اختلاف مسلک کو۔ کیا اچھا مصرع ہے، چھوڑیے اختلاف مسلک کو، آئیے پھر سے ایک جا ہو جائیں۔ سچا قلمکار یہی چاہتا ہے، وہ انتشار نہیں چاہتا، وہ اتحاد چاہتا ہے، اور جو محترم اقبال گوہر صاحب چاہتے ہیں، ان کا کلام سے ان کا آشکار ہے۔ آئیے اب میں ایک اور اس محفل کے مہمان ذی وقار اور ایسی عظیم شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علاقے کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے وطن کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے فن میں اتنے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کا وطن، ان کا علاقہ ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میری مراد ہے آج کے مہمان خصوصی محترم جناب ریاض ساغر صاحب سے۔ ایک شعر اکثر وہ سناتے ہیں نظامت کے دوران، وہ شعر مجھے یاد آ گیا، اس شعر سے ہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آتش فکر میں احساس جلا ہے برسوں، آتش فکر میں احساس جلا ہے برسوں، تب کہیں جا کے یہ انداز سخن آیا ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش گزار ہوں آج کی محفل کے مہمان ذی وقار جناب محترم ریاض ساغر صاحب سے کہ اقبال گوہر صاحب کے حوالے سے چند کلمات کریں۔ محترم اقبال گوہر صاحب کے شعری مجموعے عکس حیات کی تقریب رونمائی کے صدر علی وقار، بہت ہی کہنہ مشق اور قادر الکلام شاعر ڈاکٹر محمد فاروق صاحب، ڈاکٹر محمد داؤد صاحب، ہمارے معزز مہمان خصوصی، کھتولی کی شان، سائنس کے میدان میں جنہوں نے کھتولی کا نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا نام روشن کیا، سینئر سائنٹسٹ، بلند پایہ محقق، عظیم دانشور ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، کھتولی کے پہلے صاحب دیوان شاعر، بہت ہی عظیم، باکمال اور باغ و بہار شخصیت، بہت ہی کہنہ مشق اور قادر الکلام شاعر، ایک ایسی شخصیت جن کو دیکھ دیکھ کر، جن کے قدموں کے نشان دیکھ دیکھ کر ہم جیسے نہ جانے کتنے لوگ میدان علم و ادب میں دوڑنا سیکھ گئے ہیں۔ محترم ڈاکٹر امیر اعظم قریشی صاحب، آج کے دلہا محمد اقبال گوہر صاحب، آج کے اس پروگرام کی بہت ہی سنجیدہ، شائستہ اور باوقار نظامت کرنے والے علی گڑھ سے تشریف لائے ہمارے مہمان، اردو ادب کے مستند استاد، بلند پایہ محقق، نقاد، بہترین ناظم مشاعرہ اور عالمی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر وفا نقوی صاحب، شورائے کرام اور معزز حاضرین، عبادتوں کی طرح میں ایک کام کرتا ہوں، بڑے خلوص سے تم کو سلام کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام کہہ لو بھائی، میں سلام کر رہا ہوں آپ کو، السلام علیکم۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں،
بڑے خلوص سے تم کو سلام کرتا ہوں، اور خدا نے مجھ کو غزل کا دیار بخشا ہے، یہ سلطنت میں محبت کا نام کرتا ہوں۔ یقیناً وہ لمحہ کسی بھی فنکار کے لیے بہت ہی یادگار، تاریخی اور قابل فخر ہوا کرتا ہے جب اس کے خون جگر سے لکھی ہوئی تحریریں صفحۂ کرتاس کی زینت بن کر کتاب کی شکل میں منظر عام پر آتی ہیں۔ یقیناً اقبال گوہر صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ وہ آج کھتولی کے دوسرے شاعر بن گئے ہیں جن کا شعری مجموعہ منظر عام پر آیا ہے۔ میرا بھی آنے والا ہے، میری تو بہت ساری غزلیں کھو گئی تھی، بہت لوگوں کو پتا ہے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ بہرحال میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عکس حیات کے بارے میں زیادہ کچھ آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے مطالعے کا مجھے موقع نہیں ملا، لیکن گزشتہ 40-45 برسوں میں نے جو اقبال گوہر صاحب کو سنا اور پڑھا ہے، میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے، جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، کہ ان کی شاعری عشق و محبت کی شاعری ہے۔ اس میں حسن و عشق کی رنگین داستان بھی ہوتی ہے اور درد و غم کا اظہار بھی۔ اپنے محبوب سے گفتگو کا والہانہ انداز بھی ہوتا ہے اور وصال و فراق کی لذت اور تلخیاں بھی۔ وہ اپنے کلام کے ذریعے جہاں ایک طرف روح کے کاغذ پر آنسوؤں سے دل کی داستان لکھنے کا ہنر جانتے ہیں، تو دوسری طرف پھول کی پتیوں سے محبوب کے جسم پر اپنے نام کے دستخط کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ 1978 یا 80 میں نے ان کی غزل پہلی بار سنی اور میں ان کا ایک شعر سن کر ڈاکٹر صاحب وفا نقوی صاحب چونک گیا، کیونکہ میں نے بھی نئی نئی شاعری شروع کی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ غزل کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اقبال گوہر صاحب نے پڑھا وہ شعر آج تک میرے دل پر نقش ہے کہ آ تیرے لب و رخ پر کچھ سبت نشاں کر دوں، آ تیرے لب و رخ پر کچھ سبت نشاں کر دوں، ایسا نہ ہو دنیا کی تو بھیڑ میں کھو جائے۔ اقبال گوہر صاحب نے آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے قرآن شریف کا منظوم ترجمہ پیش کیا، اور آج مجھے بڑی خوشی ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کی جانب سے بھی کہ ان کا شعری مجموعہ منظر عام پر آ رہا ہے۔ یہ شعری مجموعہ مجھے یقین ہے کہ ادبی حلقوں میں بہت اس کو پذیرائی ملے گی، ہمارے نوجوان دوست اسے بہت پسند کریں گے، اور اس مجموعے کے ذریعے ان کا نام فن شاعری کے آبگینوں میں ہمیشہ زندہ جاوید رہے گا۔ اسی خواہش کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر صاحب نے کیا بہترین گفتگو فرمائی محترم اقبال گوہر صاحب کی شاعری کے حوالے سے، ان کے فن کے حوالے سے، اور اس نے خاص طور سے ایک بات کا اشارہ کیا انہوں نے کہ شاعری جو ہے وہ اصل میں، یا یوں کہا جائے بالفاظ دیگر، جو غالب فلسفہ شاعری پر حاوی ہے، جو فلسفہ یا جو موضوعات زیادہ تر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ روایتی شاعری ہو یا عصر حاضر کی شاعری ہو، اب انداز اور اسالیب بدلے ہوئے ہیں، وہ عشق کا غلبہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ اور آپ نے آخر میں بہت اچھا جملہ کہا کہ ہمارے اقبال گوہر صاحب اپنی شاعری کے حوالے سے ہمیشہ حیات رہیں گے، زندہ رہیں گے۔ مجھے اس جملے پر ذوق کا ایک شعر یاد آ گیا۔ ذوق نے کہا تھا کہ رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے رہے یہی دو پشت چار پشت۔ آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر کہ ہمیں آج بھی معلوم ہے کہ قلی قطب شاہ کون تھے، ہمیں آج بھی معلوم ہے کہ سراج اورنگ آبادی کون تھے، ولی اورنگ آبادی کون تھے، سودا کون تھے، میر تقی میر کون تھے، غالب کون تھے، لیکن ان کی اولادوں کا ہمارے میں ظاہر سے پتہ، یہ الگ بات ہے کوئی محقق ہو اور لکھ کر لائے تاریخ میں اس کی گہری نگاہ ہو تب وہ بتا سکتا ہے، لیکن ایک عرصے دراز کے بعد بھی یہ اساتذہ زندہ ہیں، یہ شعرا زندہ ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی شاعری زندگی جاوید کر چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے محترم اقبال گوہر صاحب بھی اپنے فن سے، اپنی شاعری سے، اپنے کلام سے ہمیشہ اردو حلقے میں حیات رہیں گے، زندہ رہیں گے۔ آئیے میں اب بغیر مزید کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں آج کے مہمان خصوصی جن کی دست مبارک سے اس کتاب کا اجرا عمل میں آیا، میری مراد پروفیسر محمد اقبال صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور جناب اقبال گوہر صاحب پر گفتگو فرمائیں، ان کی شاعری کے حوالے سے گفتگو فرمائیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں، اس کتاب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں، یا جو آپ چاہیں اس کتاب کے حوالے سے بہتر گفتگو فرمائیں۔
بھائی آواز کیا گونج رہی ہے بہت زیادہ؟ آواز تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں تھوڑا دور ہی رہوں تو اچھا ہے، ورنہ کچھ زیادہ. چلیے، تو محترم حضرات گرامی اور میرے عزیز دوستو، ہو سکتا ہے آپ میں سے بیشتر لوگ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ لوگوں کا عاشق ہوں. صرف آپ ہی کا نہیں بلکہ اس خطے کا ہر شخص میرا محبوب ہے. جب کبھی ادھر سے گزرتا ہوں تو بڑے اشتیاق کے ساتھ دیکھتا ہوا یہ امیر اعظم قریشی صاحب کا کلینک آ گیا، یہ قدوائی روڈ آ گیا، یہ حاجی ہوٹل آ گیا. اور قدوائی روڈ کو تو بس دیکھنے کے بعد میں جان نکل جاتی ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے. ہوں تو پردیسی، اس وقت بھی دلی سے آیا ہوں، لیکن جڑیں اسی زمین میں، اسی بستی میں میری گڑی ہوئی ہیں. اور حالانکہ عجب اتفاق ہے کہ اس محفل میں جہاں اردو ادب کے ماہرین، شعر و ادب کے ماہرین، ان کے بیچ میں میری حیثیت کچھ ایسی ہے جیسے ادب والوں کے درمیان کوئی بے ادب آ بیٹھا ہو، کیونکہ میرا قطعی اردو ادب یا شعر و شاعری سے کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ سائنس وغیرہ کا کچھ مشغلہ رہا، اور وہ بھی گھاس پھوس کاٹنے اور پھول سونگھنے، یعنی علم نباتات، اس سے میری وابستگی رہی، باٹنی سے. لیکن بہرحال اقبال میاں کا اصرار اور آپ لوگوں کی محبت، تو اپنی علالت اور معالج کی ہدایت سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وجہ یہ ہے کہ اقبال آپ کے لیے تو ہو سکتے ہیں کہ جناب اقبال صاحب، گوہر صاحب وغیرہ وغیرہ، لیکن میرے لیے یہ اقبال ہی ہے. صرف اقبال میاں زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ عمر میں تو چھوٹے ہیں ہی، لیکن ساتھ کھیلے ہیں، بچپن ساتھ گزرا ہے، کبڈی کھیلی ہے، فٹ بال کھیلا ہے، جانے ایک دوسرے کو کیا کیا کہا سنا ہے. تو ان سے میرا رشتہ، میرا تعلق، وہ گویا کہ الفاظ میں تو بیان نہیں میں کر سکتا. اور بہت سی باتیں مشترک بھی ہیں اتفاق سے. یعنی یہ تو ہے ہی کہ جس بستی میں، جس محلے میں یہ پیدا ہوئے یا میں پیدا ہوا، وہیں پہ آن جناب کی بھی ولادت اسی محلے میں، اسی بستی میں ہوئی. جو میرا نام تھا اتفاق سے وہی موصوف نے بھی نام منتخب کیا. اور یہی نہیں بلکہ یہ کہیے کہ ہم نام، ہم مقام، ہم لقب، یعنی ان کے ساتھ بھی اللہ نے لفظ حافظ لگایا اور مجھے بھی یہ سعادت بخشی بچپن میں ہی. تو ہم لقب، ہم نسب، ہم نام، ہم مقام، ہم مزاج، تو ہم خیال، مطلب بہت سی جو ہیں اقدار مشترک ہیں. اور ویسے تو میں بچپن سے ان کو جانتا ہوں، بہت سی اللہ نے خصوصیات ان میں رکھی ہیں. ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی خوش شکل، خوش عقل، خوش اخلاق، خوش گفتار، خوش کردار. مطلب کون سی ایسی صفت ہے جو اللہ نے ان میں نہیں رکھی. لیکن جب میں نے یہ سنا کہ حضرت نے شاعری شروع کی ہے تو یار شروع میں مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا وہ اقبال اور اردو شعر و ادب. میں نے کہا یار ہم جو اردو والے ہیں یا اردو کے شیدائی ہیں تو ہمیں یہ خبط ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایک مراسلہ کسی اخبار میں بھیج دیا تو ہم اپنے آپ کو ادیب کہنے لگتے ہیں، اور اگر کچھ تک بندی کر لی، ایک آدھ کوئی خطا، تو ہم اپنے آپ کو شاعر سمجھنے لگتے ہیں. تو میں نے کہا ایسا ہی کچھ اس کو بھی شوق رہا ہوگا شاعر کہلانے کا. لیکن اتفاق سے وہ سوشل میڈیا پہ کچھ ہوتا ہے نا، فیس بک وغیرہ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام. تو اب میں چونکہ ریٹائرڈ میری لائف ہے تو کمپیوٹر پہ ہی بیٹھا رہتا ہوں. تو فیس بک پہ ایک دن دیکھا کہ
محمد اقبال اور ساتھ میں گوہر کا اضافہ اور ایک غزل. اور صاحب وہ غزل کیا تھی؟ مطلب میں تو ششدر رہ گیا کہ اگر یہ واقعی اسی میرے اقبال کا کلام ہے تو مجھے تو بہت ہی مفخر و نازاں ہونا چاہیے کہ میرا ایک ساتھی. اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید اردو ادب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہا، لیکن یہ کہ اردو شعر و ادب کی دنیا میں زبان و بیان کے بحر بے کنار سے وہ ایک گوہر نایاب اور گوہر آبدار بن کے نمودار ہوگا، تو کم از کم میرے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی. بہت فخر ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے کلام میں مزید شیرینی پیدا کرے. اور بس میں تو کیا کہوں، میں چونکہ اردو ادب کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوں تو ان کی شاعری پہ تو بہت زیادہ تبصرہ میں نہیں کر سکتا. ماہرین یہاں پہ موجود ہیں، بے ادبی ہوگی اگر میں کچھ کہوں گا. لیکن ایک عام آدمی کی زبان میں لے مین لینگویج میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی غزل کے تمام اشعار اور کسی ایک شعر کے دونوں مصرے ایسے ہم وزن، ایسے ہم شکل، ایسے ہم جثہ کہ مطلب یہ سمجھیے کہ اگر ان کو ناپیں گے تو شاید 1 ملی میٹر کا بھی فرق نہیں آئے گا، تولیں گے تو شاید 1 ملی گرام کی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی. اور روانی اور فصاحت کا یہ عالم کہ گویا نہ کہیں کوئی سقم، نہ کوئی سکتہ، نہ کوئی وقفہ، نہ کوئی جھٹکا. تو یہ باتیں تو بڑے ماہرین میں ہوا کرتی ہیں. یہ تو میں نے اس اقبال کے کلام میں دیکھا تھا جس کو ہم علامہ کے نام سے جانتے ہیں. خدا کرے کہ آنے والی نسلیں ان کو بھی علامہ اقبال کے نام سے جانا کریں، اور وہ اگر شاعر مشرق ہوئے تو یہ کم از کم شاعر ہند کہلائے. تو یہ میری خواہش ہے، اللہ سے درخواست بھی ہے. اور بڑی بات یہ کہ جن لوگوں نے ان کی غزلیات سے استفادہ کیا ہوگا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو رومانی شاعری کا آدمی ہے، اسی میں کھویا رہتا ہے کہ محبوب سے گفتگو وغیرہ وغیرہ. لیکن جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، مجھے بھی اس کا علم تھا کہ اب شاید وہ عشق مجازی سے ہٹ کر عشق حقیقی کی طرف گامزن ہیں، اور خدا کرے کہ وہ اس میں کامیابی حاصل کرے، انشاءاللہ کریں گے. تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہوگی. یہ تو ایک ایسی سعادت ہے کہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو، اور خدا کرے کہ وہ کام جلد از جلد یہ مکمل کر لے. حالانکہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور جلد بازی قطعی مطلوب نہیں. اطمینان سے کریں، علماء کرام کو بھی دکھائیں کہ کہیں پہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو مطلب ذہنوں پر گراں گزرے کسی بھی مسلک کے یا کسی بھی. کیونکہ بدقسمتی سے مسلمان ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم سارے ایک سے تو ہیں نہیں، بہت بٹے ہوئے ہیں. میرا یہ مسلک، تیرا یہ مسلک. حالانکہ اللہ نے تو مسلمین اور مومنین ہی ہمیں نام دیا تھا، لیکن ہم نے اپنے بہت سے نام رکھے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ قصہ ہے. تو اللہ سے بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت مند زندگی ان کو عطا کرے. اور ایک بڑا کام جو انہوں نے شروع کیا ہے، جو دنیا ہی نہیں عقبہ میں بھی ان کے لیے راستے ہموار کرے گا اور کامیابی سے ہمکنار کرے گا. تو آپ لوگ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بخشے، اور جس دن وہ مکمل ہوگا اور خدا کرے کہ میں بھی اس وقت تک قائم رہوں اسی دنیا میں اور یہ مجھے بلائیں اور میں دیکھوں، سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن ہوگی. کیونکہ میرے کسی ساتھی نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ اس سے لے گا. یہ ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے، تمام کھتولی والوں کے لیے باعث فخر و افتخار ہے. بس بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں. جزاک اللہ. اللہ حافظ، اللہ ناصر، اللہ وکیل. بہت شکریہ محترم پروفیسر محمد اقبال صاحب. کیا خوبصورت تقریر آپ نے محترم اقبال گوہر صاحب کے حوالے سے کی یہاں، اور بہت ہی منکسرانہ انداز میں کہ صاحب میں سائنس کا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں وغیرہ وغیرہ.
حضرات اب اس سلسلے کی جو گفتگو چل رہی ہے، اس سلسلے کی، اس کے بعد چونکہ ہمیں مشاعرہ شروع کرنا ہے، شیرین نشست شروع کرنی ہے، اس سلسلے کی آخری کڑی عالی جناب جو ہمارے صدارت فرما رہے ہیں عالی جناب ڈاکٹر محمد داؤد صاحب نور صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ وہ بھی اقبال گوہر صاحب پر گفتگو فرمائے ایک شعر کے ساتھ۔ مجھے تصور زیدی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ آواز و خاموشی میں میری فرق نہ کیجے، آواز و خاموشی میں میری فرق نہ کیجے، دونوں کو برابر کا لہو میں نے دیا ہے، دونوں کو برابر کا لہو میں نے دیا ہے۔ گزارش گزار ہوں محترم بزرگ جناب ڈاکٹر محمد داؤد صاحب نور صاحب سے کہ وہ جناب اقبال گوہر صاحب کے سلسلے سے گفتگو فرمائیں۔ میں اس مبارک موقع پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ایک مختصر سا تحفہ اپنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز مہمانان کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں اور قبول فرمائیں گے۔ میری کتاب دے دیجیے، یہ میری کتاب دے دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک ایسے ماحول میں اور ایسے وقت میں جبکہ ماحول بین الاقوامی سطح پر جو اپنے اثرات دکھا رہا ہے اس سے ہر فرد اور ہم اور ملت مسلمہ کا ہر فرد متاثر ہے۔ یہ اردو کی آبیاری کے لیے اور اردو کی خدمت کے لیے ہمت کرنا، آگے بڑھنا، اس میں اضافہ کرنا، اس کو باقی رکھنے کے لیے پروگرام اور جد و جہد کرنا، یہ ایک بڑے حوصلے کی بات ہے اور میں اس کے لیے جناب اقبال صاحب اور تمام حاضرین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرات، اردو اب اس مرحلے پر ہے کہ اگر آپ نے اس کی طرف اسی طرح سے توجہ کی یا بے توجہ ہی بڑھتی جیسے کہ اب تک برتتے رہیں گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ کیا کہتے ہیں کس شجر پہ تھا نشیبن یہ نہیں یاد مجھے، کس شجر پہ تھا نشیمن یہ نہیں یاد مجھے، آنکھ کھلتے ہی اٹھا لایا تھا صیاد مجھے۔ اب ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے پاس تہذیبی سرمایہ اس کو محفوظ کریں، اس میں اس کو اس کی آبیاری کریں، اس کو پھیلائیں، اس کے اوراق پلٹیں۔ اب تو بچے کو ہم فوراً پیدا ہوتے ہی یہ سوال، اچھا میرا بیٹا تو اب سیدھا کانوینٹ میں جائے گا، انگلش پڑھے گا، بہت بڑھیا۔ اور جب بچہ انگلش پڑھنے لگتا ہے تو بڑا باپ بہت خوش ہو کر کہتا ہے، مجھ سے بھی ایک شخص نے کہا تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا اب DOG ڈاگ کہنے لگا۔ تو یہ اردو کے آپ کی جو سرمایہ ہے اس کو جو لوگ سہارا لگا رہے ہیں، اس کو جو لوگ کھاد اور پانی دے رہے ہیں، اس کی جو لوگ دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اس کی جو مزاج پرسی کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، وہ واقعی وہ پہاڑی کے چراغ بہت بڑا قابل توجہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہم انہی کو
ان کی اہمیت کو سمجھ لیں اور ان سے کچھ سیکھ لیں تو مستقبل میں انشاءاللہ یہ پھر چمکے گا، پھر وہ دور آئے گا۔ اور ایک بہت جلدی ایک وہ دور آنے والا بھی ہے کہ لوگ اچھا آپ تو بڑے معتبر ہیں، آپ تو اردو جانتے ہیں، ماشاء اللہ، آئیے آئیے تشریف لائیے، آپ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، آپ صدارت فرمائیں۔ اور یہ زبان، یہ میٹھی انداز، یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر یہی دور رہا تو خطے ولی کو اسی طریقے سے کھتولی کرتے رہے ہم تو یہ بہت جلدی ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ تو اقبال گوہر صاحب اس تعلق سے انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی وہ تمام فنکارانہ جو دستکاری اس سے وقت نکال کر ذہن کو ادھر لگایا، بلکہ وہ خود ان کا جو اصل رجحان تھا اس کو اہمیت دی، اور باوجود اس کے تمام مصروفیات کے وہ اپنے دل کی بات معاشرے کو بہت گہرائی سے دیکھتے رہے اور سوچتے رہے، اور اللہ نے ان کو یہ ہنر عطا فرما دیا کہ تو اتنا سوچ رہا ہے، اتنا غور کر رہا ہے اور اس معاشرے کے اور زبان کے لیے اتنا پگھل رہا ہے، لے میں تجھ کو وہ ہنر عطا کرتا ہوں، اس کا کہ جو بات کو کہنے کا سلیقہ تجھ کو دیا جا رہا ہے۔ تو شاعری کیا ہے؟ بات کو کہنے کا سلیقہ، تو وہ آپ کو عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک بڑی دولت ہے۔ تو بڑی بات کو شاعری میں اس انداز میں کہہ دیا جاتا ہے کہ آدمی کو برا بھی نہیں لگتا، اور وہ بات بہت زبردست انداز میں کہہ دی جاتی ہے۔ دشمنی جب تک تھی میں ہوشیار تھا، دشمنی جب تک تھی میں ہوشیار تھا، مجھ کو اس سے دوستی میں ہی پڑی۔ یہ اقبال گوہر صاحب ہے۔ دشمنی جب تک تھی میں ہوشیار تھا، مجھ کو اس سے دوستی میں ہی پڑی۔ اور ابھی جو آپ نے ہمارے اقبال گوہر صاحب کے دوست وہ جو آپ کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کہاں کہاں میں ساتھ کھیلے ہیں، ساتھ پڑھے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں، دوستی کی ہے، کھایا ہے، پیا ہے۔ تو گوہر صاحب یوں فرماتے ہیں کہ کہاں کہاں سے نکالو گے یار تم مجھ کو، کہاں کہاں سے نکالو گے یار تم مجھ کو، تمہارے ذہن زباں خون دل جگر میں ہوں، تمہارے ذہن زباں خون دیگر دل جگر میں ہوں۔ تو اقبال صاحب سے ہمارا تعلق ایک ذرا بہت ہوا تھا، وہ اتنی قربت اس میں بڑھی کہ وہ رشتے میں بدل گیا۔ پھر وہ بھائی بچوں کا لو بھائی یہ بیٹی ہے آپ کے سپرد کی جا رہی ہے، آپ کے بیٹے لو رکھو، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ تو اللہ کا شکر ہے وہ یہ ذوق بچوں میں بھی پایا جا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی نواسی، وہ آپ کی پوتی پوتیاں جو ہیں وہ بھی ذوق و شوق رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ جو پودا لگایا گیا ہے یہ عکس حیات ہے، یہ حیات تو بہت اس کا عکس ہے بس تھوڑا سا ہی، اور جتنا آپ ان کے اقبال صاحب کے قریب جائیں گے، کچھ اور ان سے ملے جلیں گے، ان کے ساتھ سفر کریں گے، لین دین کریں گے، تو اس کو اور پردے کھلیں گے۔ یہ تھوڑا سا عکس ہے جو اس کتاب کی شکل میں سامنے آ گیا ہے، اور امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور اب جو یہ آپ نے جرأت کی ہے کہ اس کلام پاک کو میں پڑھوں اور اس کو نظم میں ڈھالنے کی کوشش کروں، یہ ایک بڑی کوشش ہے،
اور اسی کے ساتھ یہ مبارک اور حوصلہ بھی مل جائے کہ اس کو نافذ بھی کریں گے اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں، اپنے ملک میں، اپنے دیش واسیوں کو اس کا تعلق بھی کرائیں گے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ تحفہ میرے اوپر رکھ دیا کہ صاحب یہ صدارت کریں گے، کہاں میں کہاں صدارت۔ تو جناب یہ تو ہمارے معزز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہیں کو دینے والی یہ جو وہ تھا، لقب تھا یا مقام تھا، تو میں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زور قلم اور زیادہ ہو، اور اس کو جو ادھر ادھر اس کی سمت بھی وہ ہے وہ یکسو ہو کر یہ اپنے کام میں لگیں، اور اردو کی جو خدمت کر رہے ہیں اور اس پیکر میں جو دین کی بھی خدمت ہو رہی ہے وہ خدمت پائے تکمیل کو پہنچے، اور وہ دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر محمد داؤد صاحب، نور صاحب۔ محترم داؤد صاحب نے انتہائی بصیرت افروز تقریر کی، گفتگو کی، اور خاص طور سے ان کا ایک میسیج، ایک پیغام جو انہوں نے دیا کہ اردو زبان کو ہمیں اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنا ہے، بلکہ اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ حضور والا، ہم تو یہ دیکھ چکے، میں ٹیچر ہوں تو میں باقاعدہ مشاہدہ کرتا ہوں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو افراد، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں یا بزرگ ہوں، سن رسیدہ ہوں، ان لوگوں کا تلفظ کبھی زندگی میں صحیح ہو ہی نہیں سکتا جو اردو زبان سے دور ہے، جنہوں نے اردو کو سیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی شخص اردو جانتا ہے، باقاعدہ اردو جانتا ہے، تو کسی لینگویج کو پڑھ لے، کسی زبان کو پڑھ لے، اس کا صحیح مخرج وہ نکال سکتا ہے۔